بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 5 گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے گھر میں تو نہیں ہو رہا؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا؟ یہ سن کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے اور اس کے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ عروج پر آ جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدارا ان 5 گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جناب، پہلا گناہ سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشنوں میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا، ابا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، یہ مکان بڑا ہی عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، اونا دان تو کہتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہے، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ سود خور میرا پڑوسی ہے، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ ناظرین، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی عورت پر تہمت نہ لگانا، اگر کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگانا، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کی عمر تہمت کبھی نہ لگانا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر دن بدن محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات اوور ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا ہے، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
5واں خطرناک گناہ یہ ہے کہ ناظرین دل کے کانوں سے سنیے گا، 5واں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا بھی حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے۔ تکلیف ایک ایسی چیز ہے، یہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخرکار اس بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا، فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں عزت ملے گی، مقام بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں مرتبہ بھی ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔